جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جو عوام کو بہتر اور سستی اشیاء خورد و نوش کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب کوشاں ہے، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم نے مہنگائی کے خلاف کمر بستہ ہونا ہے اور میڈیا کی طاقت سے سول انتظامیہ کی سرپرستی میں مہنگائی کی کمر کو توڑنا ہے۔ اس حوالے سے جو حکومتی ترجیحات طے کی گئیں اس میں 364 جو ہے وہ رمضان بازار قائم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہدایات دی گئی۔ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر اور اس کے ساتھ جڑے ہمارے جو کارپوریشن کے ایریاز ہیں، ہر اس جگہ پہ جہاں ایک مخصوص آبادی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا کہ ہمارے جو رمضان بازار ہیں وہ کم از کم جو ہے وہ 50,000 کی آبادی جو ہے اس کو ٹیک کیئر کریں، اور اس کے ساتھ جڑی جو مہلکہ آبادیاں ہیں وہاں پہ چھوٹے بازار قائم کر کے سستے داموں ضروریات اشیاء جو ہے وہ عوام کو یقینی بنائی جائیں۔ آج رمضان بازار میں اسی سلسلے میں نے وزٹ کیا ہے۔ 7 ارب کی حکومت پنجاب نے ان رمضان بازاروں میں سبسڈی دی ہے، جس کے تحت جو ہے وہ آٹا آپ دیکھ کے آئے ہوں گے کہ 375 روپے کا 10 kg کا جو بیگ ہے وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ چینی کے حوالے سے چونکہ مارکیٹ میں اس وقت چینی کے مختلف نرخ پہ وہ بیچی جا رہی ہے، جس کو حکومت نے کنٹرول کر کے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایکس مل پرائس جو ہے اس کو فکس کیا ہے۔ 80 روپے ایکس مل پرائس اور 85 روپے ریٹ پرائس جو ہے وہ ریٹیل پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں چینی جو ہے دستیاب کی گئی ہے۔ اس کو سستے بازار اور رمضان بازار میں حکومت جو ہے وہ اس 85 روپے میں 20 روپے سبسڈی دے کے پر کے جی پہ رمضان بازاروں میں 65 روپے پر کے جی کے حساب سے سٹال لگا کے چینی کی فروخت کو یقینی بنا رہی ہے۔ مجھے یہاں آ کے کچھ بد انتظامی بھی دیکھنے کو ملی، کچھ میڈیا نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، اور جو حکومتی پالیسیز تھی ان سے ہٹ کے یہاں چینی کے حوالے سے کچھ ابہام جو ہے وہ نظر آیا۔ میں اس رمضان بازار کے اندر کمشنر صاحب اور ڈی سی صاحب کو موقع پہ ہم نے ہدایات دی ہیں کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ عوام دھکے کھائیں، لائنوں میں لگیں، یا ان کے سامنے چینی تول کے کئی گھنٹے انتظار کرا کے وہ چینی دستیاب کی جائے۔ چینی جو ہے 1,55,000 میٹرک ٹن جو ہے رمضان کے اندر عوام کے گھروں تک پہنچانے کے لیے 65 روپے فی کلو حکومت کے پاس دستیاب ہے سٹاک۔ لہٰذا یہ انتظامی بد نظمی جو ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی، اور چینی کو لائنوں میں لگا کے دستیاب کرنے کی بجائے ہم نے کچھ کاؤنٹرز جو ہے ان کی تعداد کو بڑھانے کا اور ہر حال میں وافر مقدار میں چینی کے سٹاکس کو رمضان مارکیٹوں میں لانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ تمام وزراء کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ہدایات دی ہیں کہ وہ اپنے اپنے ضلع کے اندر، اپنے اپنے حلقوں کے اندر اور اوورآل پنجاب بھر میں وہ جائیں اور ان رمضان بازاروں کا معائنہ کریں۔ جہاں کہیں انتظامیہ کی کوتاہی اور بد نظمی سامنے آتی ہے فی الفور موقع پہ ایکشن لیں، تاکہ یہ سہولت بازار رمضان بازار جو ہے یہ عوام کے فائدے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اگر یہاں آ کے عوام کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، یا کوالٹی کی اشیاء نہیں دستیاب ہوتی، یا وہاں قیمتوں کے حوالے سے ہمارا جو سیٹ ہم نے قیمتوں کے لیے ایس او پیز جاری کیے ہیں
اگر وہ فالو نہیں ہوتے تو متعلقہ افسران کے خلاف بھی کارروائی ہو. کیونکہ ہمارا مقصد عوام کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے، اور جو بھی عوام اور اس کی سہولت کے درمیان رکاوٹ ڈالے گا یا کھڑا ہوگا، وہ ظہیرہ اندوز ہو، کوئی منافع خور ہو یا سرکاری انتظامیہ ہو، ان کے خلاف بھی قانون کا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا جائے گا. جو اس وقت آج پنجاب حکومت کے حوالے سے ایک خبر سوشل میڈیا میں اور اوورآل الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں گردش کر رہی ہے، میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہوں گی. کیونکہ یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے کوئی 2000 کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہیں ان کو ریگولرائز کر دیا ہے، اور کوئی ملی بھگت سے کسی طرح سے ان کو کوئی تحفظ دیا ہے. تو میں اس من گڑت بے بنیاد پروپیگنڈے کی نفی کرتی ہوں، اور حکومت پنجاب نے ہائی کورٹ کے حکم پہ یہ قدم اٹھایا. انہوں نے ایک حکومت سے وے فارورڈ مانگا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ان ریگولرائز طریقے سے یا ارریگولر طریقے سے یا کسی سرکاری انتظامیہ کی ملی بھگت سے قائم کر دی گئی ہیں، ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک میکانزم بنایا جائے. کیونکہ شہریوں کے اربوں روپے جو ہیں ان سوسائٹیز میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اگر ان سوسائٹیز کو یک لخت ہم ختم کرتے ہیں تو قوم کے ان شہریوں کے پیسے جو ہیں وہ ڈوبتے ہیں. لہٰذا ہائی کورٹ کی ڈائریکشن پہ ایک لیگل فریم آف ورک پلان کیا گیا، اور ایک جو ہے وہ آرڈیننس جاری کیا گیا، جس کے تحت ہائی کورٹ کی سربراہی میں ان کے جج صاحبان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنے گا. وہ کمیشن جو ہے وہ اپنے ممبران کا چناؤ کرے گا اور تمام سوسائٹیز کی اوورآل جو پرفارمنس اور ان کے ایس او پیز کا جائزہ لے گا. جو سوسائٹیز جو ہیں قواعد و ضوابط کے تحت بنی ہیں انہیں کام کرنے دیا جائے گا. جو سوسائٹیز جو ہیں وہ عوام کو چونا لگا کے ان کی آنکھوں میں مرچیں ڈال کے اور ان کو پھنسانے کے لیے ان کے پیسے حق حلال کی کمائی کو ہڑپ کرنے کا باعث بنی ہے، ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا، اور ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ کمیشن کی آئیں گی. حکومت پنجاب جو ہے اس میں معاونت کرے گی، سہولت کاری کرے گی اور قانونی سرپرستی دے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ بھی سن رہے ہیں کہ اس وقت رائے بینڈ کے محلوں میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے، اور جاتی عمرہ کے محل میں اس وقت جو ہے وہ ایسا شور و غل اٹھ رہا ہے کہ جہاں پہ کنیزیں اور درباری جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ بازی لے جانے کے لیے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ سب سے بڑا جو منشیات فروشی کا چیمپئن ہے اس نے سرکاری اہلکاروں کو، انتظامیہ کو سر عام للکار کے دھمکیاں دی ہیں اور انہیں سرکاری کام سے پیچھے ہٹانے کے لیے ایک سرکاری فریضے کی ادائیگی کے راستے میں انہوں نے جس طرح کی منفی انتہائی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے، میں اس کی مذمت بھی کرتی ہوں. اور میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پاکستان بدل چکا ہے، یہ پنجاب بدل چکا ہے، یہاں شاہی خاندان کی حکومت ختم ہو چکی ہے، یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے، اور سرکاری افسران جو ہیں جب آپ کے انگلی کے اشارے پہ آپ ان سے ذاتی کام کروایا کرتے تھے، عمران خان یا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں اس قوم کے حقوق کے کسٹوڈین بن کے ان سرکاری افسران سے قانون کے تحت جو عوام کی اصل جو وہ حقدار بھی ہیں اور عوام اس کے کسٹوڈین بھی ہیں، ان زمینوں کو واگزار کرا کے سرکاری ایسٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. جس جاتی عمرہ کے حوالے سے، مانک گاؤں کے حوالے سے اس کلیم کو یہ واویلے کے ساتھ جوڑ کے اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ کلیم جعلی ثابت ہو چکا ہے. وہ ملکیت جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. جہاں یہ مقدمہ لے کے گئے ہیں
حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جہاں جہاں ناجائز قابضین ہیں، جنہوں نے مخصوص ٹارگٹ کر کے ایجنڈے کے تحت سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا، اور یہ اس حوالے سے بھی لمحہ فکری ہے کہ اس وقت ضلع سبحانی وزیر اعلیٰ پنجاب تھے جب یہ کلیم جو ہے اس کے تحت اس زمین پہ قبضہ ہوا، اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے معاونت کی، جو آج کسی بھی ریونیو ریکارڈ کے اندر ملکیت کا کوئی ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ موجود ہے، کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ موجود ہے، کوئی لین دین کی رسیدیں موجود ہیں، جو پیسے دینے کا کوئی نہ کوئی قانونی آپ کے پاس لائحہ عمل موجود ہے، تو آپ میڈیا میں لائیں، ان عدالتوں میں لائیں، بجائے اس کے کہ آپ حکومت کی طرف انگلیاں اٹھائیں یا سرکاری افسران کو دھمکیاں دیں۔ یہ حکومت نہ دھمکیوں سے گھبرانے والی ہے، اور نہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں آپ کی گیدڑ ببکیوں سے کسی طرح بھی اپنے مشن سے پیچھے ہٹیں گے۔ آخری بات جو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے، وہ پنجاب میں بدقسمتی سے تیزی سے کرونا کا پھیلاؤ جو ہے وہ شدت سے جاری ہے، اور انفارچونیٹلی اس وقت بھی جو ڈیٹا میرے پاس آیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پنجاب بھر میں اور پاکستان بھر میں خصوصاً 112 جو ڈیتھس ہوئی ہیں پورے پاکستان میں، اس کے اندر جو ہے وہ 31 جو قیمتی جانیں چلی گئیں وہ وینٹیلیٹرز پہ پڑے مریض تھے۔ جب میں پنجاب کی بات کرتی ہوں تو پنجاب کے اندر جو ہے اس وقت ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ 55 لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بسنے والے موت کے منہ میں گئے ہیں، جہاں پہ 7 جو ہیں وہ ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اسی طرح جو اس وقت لاہور، ملتان، گوجرانوالہ، شیخوپورہ، ایون راول پنڈی اور گجرات اور اس کے ساتھ ملحقہ جتنے بھی ہمارے شہر ہیں سیالکوٹ، گوجرانوالہ سمیت، وہاں پہ کرونا کے جو شکار مریض ہیں ان کی وینٹیلیٹرز پہ پڑنے کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے انتہائی اہم ترین چیلنج ہے، ایک سوسائٹی کے اندر بسنے والے ہر شہری کے لیے، حکومت میں بیٹھے ہر ذمہ دار کے لیے، اور میڈیا میں کام کرنے والے ہمارے ہر متحرک کارکن کے لیے، کہ ہم نے اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جو قومی ہم آہنگی اور یکجہتی ہے اس کے تحت اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ایس او پیز کو فالو کریں، اور میڈیا کے ذریعے عوام کو زیادہ سے زیادہ ایس او پیز کے حوالے سے آگاہی دے، اور اس ملک کو کرونا سے فری کرنے کے لیے حکومتی کاوشوں کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ جی آپ کا۔ سوالات جو ہیں آپ کوئی کرنا چاہیں اس میں؟ آپ نے پنڈی کے سستے بازاروں کا دورہ کیا اور دیگر معاملات دیکھے، لیکن راول پنڈی میں آپ نے ہاؤسفل سوسائٹی کی بات کی، قبضہ مافیا راول پنڈی میں پہلے دن سے آپ پہلے میونسپل الزام لگاتے تھے، آج بھی قبضہ مافیا وہاں پر ہے، اور بالخصوص میونسپل کارپوریشن راول پنڈی میں کسی دنوں تاجروں نے باقاعدہ لاٹھی لے کر باہر کھڑے رہے کہ ان کی دکانوں کی گولی ملی بھگت سے ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو روکا کہ ان کی دکانوں جن میں وہ پہلے سے قابض ہے یا کرایہ دے رہے تو اس کے گولیاں ہونی تھی اور ان دکاندار کو بٹھا کر ہونی تھی، لیکن میری وجہ سے گولیاں دی گئی اور من پسند لوگوں کو دیا گیا، یہ دکانیں دی گئی، اس حوالے سے کہیں کہ آپ نے انکوائری کی؟ دیکھیں، جو آپ کا کئی دہائیوں سے مائنڈ سیٹ تھا اور جو گٹھ جوڑ تھا اور جو ملی بھگت تھی، اس نیٹ ورک کو توڑنے میں 100% ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ان کو ہم نے سرکوبی کر کے مدہوش کر دیا ہے۔ وہ اس طاقت سے عوام کا استحصال نہیں کر سکتے جس طاقت سے اس سے پہلے وہ مصروف عمل تھے۔ ہاں، جہاں کہیں یہ نیٹ ورک ابھی انگڑائیاں لے رہا ہے اور اپنے پنجے گاڑ کے عوام کو تکالیف دینے میں مصروف عمل ہے، انشاءاللہ حکومتی ریٹ جو ہے ہر نیٹ ورک کو اکھاڑ کے باہر پھینکے گی۔ اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ ان مافیا سے عمران خان اور حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں نبرد آزما ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ان کے تانے بانے جو ہیں ہر ادارے کے ساتھ
جو انہوں نے اپنی باقیات کہیں نہ کہیں بٹھائی ہوئی ہیں، جو ان کو تحفظ دیتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اداروں میں بیٹھی ان کی باقیات جو ہیں ان کا بھی صفایا ہو رہا ہے، اور رول آف لا پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے حکومت جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے۔ تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ یہ نسل در نسل بینیفیشری ٹولہ جو ہے یہ چند سالوں میں رائے راست پہ نہیں آ سکتا، اس کے لیے کچھ مزید ہمیں سخت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن ہم کسی صورت بھی اپنے مشن سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ان کے ہاتھوں ہم یرغمال بن کے ہم کمزور ہوں گے۔ ہم عوام کی طاقت سے ان کو للکارتے رہیں گے اور قانون کے تابع لاتے رہیں گے۔ میم آپ نے بازار کا دورہ کیا، تفصیلی دورہ کیا، آپ لوگوں سے بات کی، ملا جلا تاثر تھا، کچھ لوگ خوش تھے، کچھ شکایات بھی لگا رہے تھے، یہ تو اور دوسرا پھر آپ نے کرونا کے اسپیچ کے حوالے سے کہا، پھر میڈیا کے حوالے سے کہا کہ ہم لوگ فرنٹ لائن پہ آپ کی اور عوام کو یہ آگاہ کرتے ہیں سب کو، لیکن ابھی تک وفاقی یا صوبائی حکومت کی جانب سے ایک تو ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی سیریس اقدام نہیں کیا گیا ہمارے حوالے سے، دوسرا ہمارے جرنلسٹ اس کوریج کے دوران اور ڈیوٹی کے دوران شہید ہوئے ہیں، ان کی بھی کوئی مالی امداد کے علاوہ کوئی بھی خاندان کے ساتھ جو ہے کوئی قسم تشریف کی حالت میں ہے وہ بھی نہیں کیا گیا، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کیا وزیر اعلیٰ پنجاب یا وفاقی حکومت کو بتائیں گے یہ ساری صورتحال؟ دیکھیں، جو آپ کے کرونا کے ساتھ لڑتے ہمارے جرنلسٹ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے شہداء پیکیج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آلریڈی اناؤنس کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ ایک پراپر فائل ورک کر کے پریس کلب پنڈی ہو یا پریس کلب اسلام آباد ہو، آپ وہ ڈیٹا حکومت تک پہنچائیں۔ جس جگہ پہ کوئی صحافی جو ہے وہ کرونا سے لڑتے موت کے منہ میں گیا ہے تو اس کی ایک پراپر پروفائل ہو، اس کا ایکریڈیشن کارڈ ہو، اس کا متعلقہ اپنے چینل یا اخبار کے ساتھ جہاں وہ کام کرتا ہے اس کا کوئی ڈیٹا ہو تاکہ ہم اس کے لیے جو ریلیف ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکیں۔ جہاں تک آپ کی بات ہے ویکسین کے حوالے سے، تو حکومت پاکستان نے اپنے ایس او پیز اور ترجیحات جو طے کی ہیں وہ حکومت پنجاب کو پہنچائی ہیں اور ہم پابند ہیں ان کے تحت ویکسین لگانے کے، لیکن آپ کی اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پنجاب نے 1.5 ارب سے زائد اپنی ریسورسز سے ویکسین کو خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس ویکسین سے جو ہے پرائرٹیز حکومت پنجاب طے کرے گی کہ کس کو پہلی ترجیح پہ ویکسین یقینی بنائی جائے۔ تو یقیناً میڈیا جو ہے وہ اس محاذ پہ کرونا کے خلاف جنگ لڑنے والا جو ہے وہ فرنٹ لائن سپاہی ہے، اور ان سپاہیوں کا پہلے حق ہوگا کہ وہ حکومت پنجاب کی جو ویکسین ہے اس میں یہ سب سے پہلے اس کے بینیفیشری بنے۔ جو آپ نے اوورال ایک نیریٹو دیا ہے کہ میڈیا کے اندر اس وقت جو کرونا کے حوالے سے چیلنجز ہیں، یقیناً میڈیا بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، اور جب پورا معاشرہ اس وائرس کی لپیٹ میں آئے تو میڈیا بھی اس وائرس کی تباہ کاریوں سے نہیں بچ سکا، تو اس کے لیے ایس او پیز ہی ایک واحد ریمیڈی ہے جس کو یقینی بنا کے آپ کی جانیں بھی محفوظ رہ سکتی ہیں۔ جی ایک بیٹے وہ پچھلا ہفتہ جو گزرا وہ بڑا ہی دردناک اور پنجاب میں کافی توڑ پھوڑ ہوئی، جانی نقصان بھی ہوا۔ ایک تو یہ بتائیے گا کیا آپ لوگوں نے کوئی ایسے انتظامات کیے ہیں جو سرکاری اور پرائیویٹ ابلاغ کو نظر آتش کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، اس کا کوئی تخمینہ لگایا گیا کہ کتنا نقصان ہوگا؟ دوسرا یہ میڈم کہ 20 تاریخ کی پھر کال ہے، اس حوالے سے آپ کیا انتظامات کر رہے ہیں کہ پورے پنجاب یا ملک میں امن و امان برقرار رہے؟ اور تیسرا یہ کہ جو کورونا کا آپ نے کہا کہ بیڈس پہ اس وقت شدید دباؤ ہے، تو اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ کیا قلت ہونے جا رہی ہے بیڈس کی؟ اور اگر قلت ہوگی تو اس کے اوپر آپ نے کیا پلان بنایا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے یہ جو بدقسمتی سے ہمارے کچھ بھائی اور میرے کچھ بیٹے ان کو گمراہ کر دیا گیا اور ان کو جس طرح سے اپنی ذاتی خواہشات کا ایندھن بنایا گیا، اور انہوں نے اس کی آڑ میں جو تباہی کی، توڑ پھوڑ کی،
اور سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچایا، یہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت عمل ہے۔ کہیں بھی مہذب معاشرے میں کسی انڈیویجول کو یہ حق اور اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈنڈے سے ڈکٹیٹ کرے، وہ طاقت سے کسی کمزور کا استحصال کرے اور اپنی مرضی کا بیانیہ جو ہے وہ لاٹھیوں اور گولیوں سے وہ عوام پہ مسلط کرے۔ لہٰذا اس کی تمام جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ہر ضلع کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کے حقائق اور ڈیٹا اکٹھے کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اگلے چند دنوں میں ہمارے پاس وہ تمام حقائق آ جائیں گے جس کے تحت وہ املاک جن کو نقصان پہنچایا گیا وہ کتنی ہے اور جتنے زخمی ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے پولیس کے جو شہداء تھے ان کی فیملی سے بھی ملاقات کی اور جو زخمی ہیں ان کی بھی عیادت کی۔ تو یہ ایک حکومتی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کال ہے، جو ایک لیٹر آپ نے دیکھا ہے جو ہاتھ سے لکھا ہوا پبلک کیا گیا اور سعد رضوی صاحب کا وہ لیٹر ہے جس میں وہ اپنے ساتھیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھئی کسی قسم کے ایسے عمل سے وہ باز رہیں اور قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ریٹ کی جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو ہر حال میں یقینی بنایا گیا ہے اور کسی کو بھی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کرنے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ جو آپ کا لاسٹ سوال تھا کہ کرونا کے ایونٹس کی صورتحال، تو دیکھیں کرونا کے ایونٹس میں جو 100 کے قریب جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ لاہور میں ہم نے ایڈیشنل ارینج کیے ہیں۔ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وینٹ اور اس کے ساتھ سی ایم ایچ کے اندر جو ہے ایڈیشنل فیسیلیٹیز ہیں وہ انشاءاللہ ہماری نظر ہے، اب تک کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا کرائسس آئے، لیکن حکومت اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ میڈم یہ بتا دیں کہ ماضی میں جب آزادی مارچ تھا تو آپ کے محبوب کا ایک کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے وہ ایس ایس پی میں پھر چھوڑوں گا نہیں، کیا وہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کر رہے تھے؟ آج آپ نے رانا ثناء اللہ کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا، کیا اس وقت آپ لوگ جائز تھے؟ آج صدر اونین کے لیے یہ لوگ باہر نکلے، یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ان کو کالعدم قرار دیا، اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہوگا کہ فواد چودھری نے آپ کے خلاف دوبارہ لابنگ تیز کر دی ہے تاکہ وزارت اطلاعات کا نمدان آپ سے واپس لیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان بھی قربان اور مجھ سمیت جو بھی عاشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ جتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یقین رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی آپ ڈویژن کر سکیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے اور یہ نقلی عاشق رسول ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں اپنی نجات کا ذریعہ جو ہے وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، لہٰذا اس پہ تو کوئی دوسری بحث ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے بات کی ہے، آپ نے اسٹریٹ اوے الزام لگا دیا کہ یورپین یونین کے کہنے پہ، پہلے تو آپ ثبوت لائیں نا اس بات کا، آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ کسی ایسے عمل میں آپ یورپین یونین کی بات کریں؟ آپ جیسے ذمہ دار صحافیوں سے اس قسم کا بیانیہ، انتہا پسند بیانیہ جو ہے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آپ نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، آپ نے قوم، یو آر اوپینین میکرز، آپ اگر بغیر سوچے سمجھے حکومت پہ اس طرح کے الزامات لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ دوسری بات جو ہے آپ نے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کہی، فواد چودھری میرا بھائی ہے، فواد چودھری ہوں میں ہوں یا وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم کا کوئی بھی فرد ہو، ہم سارے عمران خان کی ٹیم ہیں۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو کہاں کھلانا ہے اور اس سے کیا کام لینا ہے۔ انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں ہم ایک ٹیم بن کے کھیلیں گے اور وزیر اعظم کے نظریے کو مضبوط بنائیں گے، اور جو بے بنیاد جھوٹا پراپوگنڈا کرنے والے ہیں ان کو کافر کردار تک مل کے پہنچائیں گے۔ جی
जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है बार बार अच्छा इजाज साहब जी इजाज़ साहब। पिछला रोज शहबाज शरीफ साहब ने ये ट्वीट किया था 7 फरवरी का लेटर। कहता तंजीमें जो करार दे दी जाती हैं उनकी पब्लिसिटी पर बैन होता है, लीगली आप लोग उसे कल करार दे चुके। लेकिन अब्दुल्ला गुल ने हिमायत की 7 फरवरी की तो उनके खिलाफ पर्चा हो गया और शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दी गई कि वो 7 फरवरी का बयान जो है वो जारी करते रहे। एक तो ये दो अमली क्यों हैं। दूसरा मुझे ये पूछना है कि ये जो पाबंदी लग रही है तारीख के नजर पर, इसमें उनके जो मुंतखब अरकान है सिंध असम्बली में जो हैं उनके हवाले से क्या फैसला होगा, उनका स्टेटस क्या होगा, क्या उनको डिसीट किया जाएगा। और तीसरा ये कि इलेक्शन कमीशन में जब ये तय है और फायदीसा केस में ये कह दिया गया है कि वो फॉरेन फंडिंग देते हैं, तो फिर वो जो फॉरेन फंडिंग वाला लॉ है उसको क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। देखिए आप इजाज़, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। एक था कि हुकूमती तरजीहात और प्लान ऑफ एक्शन, एक है उसके साथ जुड़ा एक लीगल रिस्पांस। आपने जो हुकूमती करने के काम थे वो सारे आपने खुद गिनवा दिए हैं। जो आगे सुप्रीम कोर्ट और लीगल फ्रेम ऑफ वर्क में हमें कुछ इसको फर्दर एलैबोरेट करना है, ख़ास तौर पे उन मेंबरान के हवाले से जो इस वक्त सिंध असम्बली का हिस्सा है, उस पे इंटीरियर मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री एक लाए अमल सामने लेके आ रही है। चूँकि ये हुकूमत पंजाब का डोमेन नहीं है तो मैं इसमें जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं तवक्को करती हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री जल्द अज जल्द लॉ मिनिस्ट्री के साथ मिल बैठ के इसके जो कानूनी लैकुनाज हैं वो मीडिया से ज़रूर शेयर करें। जो आपका लास्ट इसके अंदर आपने कहा कि उसका जवाब जो लेटर था उसको उसकी तशहीर जो है अगर सोशल मीडिया में सरकारी सरपरस्ती में हो तो वो भी नामनासिब है। लेकिन एक आपने तरीक़ाकार, कोई शख्स अगर जेल में बैठ के या किसी थाने की तहवील में बैठ के कोई चीज़ जो है वो लेटर देता है और उससे अगर आपकी वो लगी आग जो है वो बुझती है और आवाम जो है उनको सुकून का सांस आता है, तो वह गुड विल में अवामी रिलीफ और फलाह बहबूद में वो इनिशिएटिव जो है वो अल्टीमेटली आपके फ़ायदे की चीज़ है, उससे आपको नुकसान नहीं हुआ। लेकिन पॉलिसी उसमें यकसा है, कोई उसके अंदर दूसरी राय नहीं है। लास्ट जी आप कोई कहना चाह रहे थे वो पीछे जी बेटे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब का घर जो है वो तबाह होने जा रहा है, अफवाहें उनकी अपनों की तरफ से भी एंड से भी हैं और सरकारी सतह पर भी। ऐसे मौके पर आप उनको क्या पैगाम देंगी कि वो पाकिस्तान आकर अपने घर की हिफाजत करें या ना करें? देखिए पहली बात तो ये है कि उनका घर जो है ना हुकूमत ने गिराने के लिए कोई मशीनरी भेजी और ना अभी तक जो है हुकूमती तरजीहात में कोई ऐसा कदम है। हाँ, वहाँ पे विद इन PMLN एक स्क्रीन को ऑक्यूपाई करने की दौड़ है और कभी कोई दरबारी, कभी कोई हवारी, कभी कोई कनीज़े अव्वल, कभी कोई कनीज़े दोयम, ये सारे जो है अपना अपना स्कोर बढ़ाने के लिए उस घर की दीवारों के साथ चिपट के तस्वीरें बना रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि देखें मियाँ साहब हम कितने वफादार हैं, आप बाहर बैठे हैं लेकिन हम आपके दीवारों की हिफाजत कर रहे हैं, आपके बच्चे आपकी गोद में हैं लेकिन हमने आपका घर अपनी गोद में लेके बैठे हुए हैं। तो ये जो वफादारियाँ शाह से ज़्यादा शाह की रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये उनकी जमात के अंदर चोर की दाढ़ी में तिनका है। और ये कल भी हमने वाजिया किया है कि ये ऐसे ही है कि जिसके अंदर चोर होता है वो कोई भी नीली बत्ती आती देख के तो वो समझता है कि शायद मेरे लिए आ रही है तो वो दौड़ लगा देता है। तो यहाँ कंटेनर जो है किसी और मकसद के लिए गए, जिनको क्या कंटेनर से घर गिराए जाते हैं, कंटेनर्स को वहाँ मशीनरी कोई नहीं थी, कोई ऐसी क्रेन्स, कोई ऐसा घर गिराने का किसी तरह से भी हुकूमती इकदाम आपके नज़रों से उजल हो के नहीं हो सकता। और वैसे भी ये हुकूमत जो है अदालतों को एहतराम और इज़्ज़त और तहरीम देती है। जो अदालत ने उनको स्टे दिया है, जब तक अदालत उस पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं करती हुकूमत कोई ऐसा कदम उस हवाले से नहीं उठाएगी। लेकिन आप जिनको ये पैगाम देना चाहते हैं
वहाँ इवन फील्ड महल में वो ज़्यादा मज़े में है। तो यहाँ आप उनको कह रहे हैं कि जाती उम्रा महल में आए, इवन फील्ड महल में हर तरह की आसाइश को छोड़ के वो जाती उम्रा महल में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया जी आप।